آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے معدنی وسائل پر، اور خاص طور پر ایک نئے قانون مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے۔ کافی مواد ہیں ہمارے پاس، کچھ اخباری مضامین، تجزیے بھی۔ جی بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ قانون اصل میں ہے کیا، اور اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آ رہا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ قانون جو بلوچستان اسمبلی نے منظور کیا، اور سنا ہے خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، جی وہاں بھی مسودہ زیر غور ہے۔ تو بظاہر تو مقصد یہی لگتا ہے کہ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، ہے نا؟ ہاں، کاغذوں پر تو یہی ہے، لیکن اصل میں کئی سیاسی جماعتیں، جے یو ایف ہو گئی، بی این پی مینگل، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آئین کی 18ویں ترمیم پر حملہ ہے۔ اچھا، 18ویں ترمیم یعنی صوبائی خود مختاری؟ بالکل، وہ ترمیم جس نے صوبوں کو خاص طور پر اپنے قدرتی وسائل پر زیادہ اختیار دیا تھا۔ اب خدشہ یہ ہے کہ نئے قانون، خاص طور پر اس میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کا ذکر ہے۔ SIFC، ہاں یہ تو وفاقی سطح کی کونسل ہے نا؟ جی، اور ایک مجوزہ منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی MIFA جسے کہتے ہیں، اس کے قیام پر بھی اعتراضات ہیں۔ تو اعتراض کیا ہے؟ مطلب ان اداروں سے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی فکر یہ ہے کہ ان اداروں کے ذریعے خاص طور پر بلوچستان ایکٹ میں MIFA کو جو لائسنسنگ اور مالی معاملات پر سفارشات کا اختیار دیا گیا ہے، اس سے معدنیات جیسے خالص صوبائی معاملے پر وفاقی کنٹرول بڑھ جائے گا، یعنی صوبے کی اپنی ڈیسیژن میکنگ پاور وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں PTI کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی نے وہاں کے مسودے کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ جی، یہ بات دلچسپ ہے۔ ان کی رپورٹ میں خاص طور پر اسٹریٹجک منرلز کی تعریف پر اعتراض کیا گیا ہے۔ کمیٹی کہتی ہے کہ یہ تعریف بہت وسیع ہے، اسے صرف قومی سلامتی والے معدنیات جیسے یورینیم، پیٹرولیم تک رکھیں، نہ کہ ہر چیز پر وفاق کا کنٹرول ہو، اور SIFC جیسے اداروں کے ذریعے وفاقی مداخلت پر بھی انہوں نے شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ تو سیاسی رد عمل بھی پھر اسی نوعیت کا سخت ہوگا؟ بہت سخت۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تو بلوچستان اسمبلی میں بل کی حمایت کرنے والے اپنی ہی پارٹی کے اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کتنا اہم سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ صرف ایک قانون سے کہیں آگے نکل گیا ہے، یہ تو پوری پالیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب ہو رہا ہے ایک ایسے صوبے میں جو قدرتی وسائل سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مالا مال ہے۔ سوئی گیس کو دیکھ لیں، سندھ کا سونا، تانبا، تیل، کوئلہ، کیا نہیں ہے وہاں۔ لیکن یہی تو وہ تضاد ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ اتنے وسائل، اور پھر خبریں آتی ہیں کہ بلوچستان غربت میں، پسماندگی میں، بنیادی سہولیات کی کمی میں ملک میں سب سے آگے۔ ایک رپورٹ میں تو تھا کہ 71% سے زیادہ آبادی غریب ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا تضاد ہے۔ آپ سوچیں، سوئی گیس فیلڈ جہاں سے پورے ملک کو گیس جاتی ہے، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ خود گیس سے محروم ہیں۔ واقعی؟ جی، اور سندک پروجیکٹ، اربوں ڈالر کا منصوبہ، اس کے علاقے کے لوگ پینے کے صاف پانی کو ترستے ہیں۔ گوادر کی مثال لے لیں، سی پیک کا مرکز، معاشی ہب، اور وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ مقامی ماہی گیر پریشان ہیں کہ ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے۔ اور کوئلے کا شعبہ، وہ بھی تو بلوچستان کی معیشت میں اہم ہے۔ اہم تھا، مگر اب وہ خود بحران کا شکار ہے۔ بدامنی کانکنوں پر حملے، آپ نے سنا ہوگا، دکی میں 20، ہرنائی میں 11 کانکن مارے گئے۔ ہاں، بہت افسوسناک واقعات تھے۔ اور پھر ہزاروں افغان مزدور جو اس شعبے کی ریڑھ کی ہڈی تھے، انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ وہ تقریباً 30 سے 40% افرادی قوت تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی سے زیادہ کانیں بند ہو گئیں، پیداوار آدھی رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی گیا اور ملکی سطح پر بھی نقصان پڑ رہا ہے۔ اگر مقامی پیداوار بحال ہو تو یہ خرچہ بچ سکتا ہے۔ آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن تو حکومت سے کہہ بھی رہی ہے کہ افغان مزدوروں کے لیے قانونی دستاویزات آسان کریں۔ تو اتنے سارے مسائل، یہ تضادات، یہ خدشات، حل کیا ہے پھر؟ کیا کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں، کچھ تجزیہ نگار جیسے رفیع اللہ کاکڑ، انہوں نے کچھ ٹھوس تجویز دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پائیدار ترقی چاہیے تو امن، سیاسی استحکام، شفافیت،
صوبائی خود مختاری کا احترام اور سب سے اہم مقامی آبادی کی بامانی شمولیت یہ لازمی ہے۔ ٹھوس تجویز سے کیا مراد ہے؟ مطلب عملی طور پر کیا کیا جائے؟ ان کی تجویز میں شامل ہے کہ اول تو تمام معاہدے عوام کے سامنے لائے جائیں، شفافیت ہو۔ دوسرا، کوئی بھی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے مقامی کمیونٹی کی پیشگی رضامندی، ان کی مرضی شامل ہو۔ اچھا، تیسرا، جو رائلٹی ملتی ہے وسائل سے اس کا کم از کم 5% براہ راست ان اضلاع کو جائے جہاں سے وہ وسائل نکل رہے ہیں۔ جی، یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، اور مقامی افراد کے لیے ملازمتوں کی ضمانت ہو، اور صوبائی سطح پر ویلتھ فنڈز بنائے جائیں جیسے ناروے وغیرہ میں ہے، تاکہ وسائل کا فائدہ صرف آج کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ملے۔ تو بنیادی طور پر شفافیت، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور صوبے کا اختیار۔ بالکل، یہی نچوڑ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بلوچستان کے وسائل اور یہ نیا قانون یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں آئینی سوالات بھی ہیں، سیاسی بھی، معاشی بھی، اور سب سے بڑھ کر دہائیوں کی محرومیوں اور انسانی حقوق کے پہلو بھی ہیں۔ جی، ایک طرف ملک کو سرمایہ کاری چاہیے، ترقی چاہیے، جو ظاہر ہے ضروری ہے، لیکن دوسری طرف صوبائی حقوق ہے، مقامی آبادی کے جائز خدشات ہیں، اور شفافیت کا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان سب میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ اصل چیلنج ہے۔ اور شاید ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ کیا ترقی کا کوئی ایسا ماڈل ہو سکتا ہے جو وسائل سے تو مالا مال ہو، لیکن اس کا فائدہ صرف اعداد و شمار میں نہ دکھے، بلکہ اس خطے کے عام انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لائے اور ان کے اعتماد کو بحال کرے؟